قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئی، نقش ہو گئی، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں۔
जिसे ये मालूम नहीं कि वो कहां से आया और कहां जा रहा है। सफर यूं ही नहीं होता। आप एक बस में भी बैठते हैं तो पूछ कर बैठते हैं कि ये कहां जा रही है। हर एक इंसान को अपनी मंजिल मालूम है। ऐ इंसानों, तुम्हें अपनी इस पूरी लाइफ की डेस्टिनेशन क्यों नहीं मालूम कि तुम्हें कहां तक जाना है, तुम्हें कहां तक पहुंचना है। एक बात तो कुरान ने हमें बता दिया है कि हम आए कहां से थे, जन्नत से आए थे, क्योंकि हमारे बाप का वतन है जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम वहां रखे गए थे, वो उतारे गए दुनिया में, एक लंबा सफर तय किया। हम दुनिया में आए हैं जन्नत से, हमारी रूहें जन्नत से आई। हमें हमारा ओरिजिन तो मालूम है कि कहां से आए हैं, लेकिन अक्सर यहां भूल गए, गलत गलत ट्रेनों में चढ़ गए, इन्हें मालूम ही नहीं है जाना कहां है। आज अगर तुमने तय नहीं किया कि जाना कहां है, तो जिंदगी तुम्हें ऐसे चौराहे पर ले जाएगी जहां तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब मिसाल के तौर पर और एक बात मैं बता दूं, मस्जिद से निकलते ही अगर तुमने इरादा कर लिया कि मुझे दरगाह हजरत सैयद फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देना है, मस्जिद के कदम बाहर निकालते ही तुम्हारा इरादा जाहिर हो गया, तुमने ये इरादा कर लिया, तो अब ये तुम्हारा इरादा तुम्हें सीधे उसी रोड पर ले जाएगा जो दरगाह तक की तरफ जा रहा है। लेकिन तुम यूं ही अंधाधुंध चलते रहे, कहां जाने का है सोचा ही नहीं। तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद क्या करते हो? होटल में घुस गए, दुकान में खड़े हो गए, किसी शोरूम में चले गए, दोस्तों से बातचीत करते रहे, शाम हो गई, क्योंकि इरादा ही नहीं था जाना कहां है। थक गए तो सोने का बिस्तर ढूंढ लिया। इतना ही होगा। तुम्हारी लाइफ में भी यही है मेरे अजीज। जिंदगी इसी तरह है कि तुमने अगर आज तय नहीं किया कि हमें जाना कहां है, तो इसी तरह भटकते रहोगे, कभी पान की दुकान, कभी होटल की, चाय की कट्टे, और ये तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन इंसान ऐसा भटकता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस जगह पर खड़ा होना है। आज ये तय कर लो कि मेरी मंजिल अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस है। जब तुमने ये तय कर लिया तो तुम्हारा ये इरादा ठीक ठीक तुम्हें उसी रास्ते पर चलाएगा। इंसान का मजबूत इरादा उसे उसके रास्ते पर ले आता है, अल्लाह की हिदायत भी हो। लेकिन सोचा ही नहीं, कभी आज तक सोचता ही नहीं मैं कि मुझे जाना कहां है, ये मालूम नहीं। पूछो पकड़ करके किसी को, रोजाना सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी का सफर कट रहा है, ये कहां तक जाएगा? अक्सर तो ये कहेंगे जैसे चल रहा है चलने दो, हमें क्या मालूम कहां तक ये जिंदगी ले जाएगी। मेरे अजीजों, जिंदगी कहां ले जाएगी? तुम इसी तरह पंचर गाड़ी में बैठोगे तो पता नहीं कहीं पर भी टायर फटेगा। और ऐसे ही होता है जैसे आप यहां से निकले और डेस्टिनेशन मालूम नहीं था, जिंदगी भर घूमते रहे और जब थक गए तो कब्रिस्तान में सो गए। तुम्हें उठा करके सुला दिया गया, हो गई जिंदगी, खत्म हो गई। लेकिन वो बंदा जिसे अपना डेस्टिनेशन मालूम है, जिसे अपनी मंजिल मालूम है, जिसे अपना घर मालूम है, वो भटकता नहीं, उसी रास्ते पर चलता है। मेरे पास टाइम कम है, मुझे जाना यहां तक है, वो तेजी से दौड़ता है, या सवारी मिले तो उस पर सवारी पे बैठ जाता है। अब मुझे ये बताएं, तुम्हारे आपके इरादों में यह है कि यहां से मुझे अजमेर शरीफ जाना है, आपके पास फकत 2 दिन का वक्त है, आप कोई इंतजाम नहीं था, पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद दौड़ने लगे कि नहीं, 2 ही दिन का टाइम है, जल्दी पहुंचना है। उसके बाद फिर कोई बैलगाड़ी आई, उसमें चढ़ गए, जा रही है ये, मुझे जहां तक ले जाए, मुझे फास्ट होना है। थोड़ी देर के बाद कोई बाइक वाला आया, वो लेके गए। थोड़ी देर के बाद बस आई, उसमें चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन मिल गई, उसमें चढ़ गए।
یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے۔ یہ زندگی کی دوڑ ہے میرے عزیزو۔ تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یا ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے،
وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے۔ لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی۔ آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں۔ ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا، عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا۔ یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا، اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں۔ درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا۔ جب تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے، اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ہوتا ہے اسے، آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو، افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا، اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی اپنے آپ میں۔ ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا، یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے،
انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟